يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. وہ اور دن تھے کہ ہر ستم سہ کر خاموش تھے، اٹھی جو اب کوئی اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا. عزیزان محترم، نہایت واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری پاکیزہ مبارک سیرت طیبہ کے واقعات کا سلسلہ
ربیع الاول کے پہلے جمعہ سے شروع ہے۔ آج 26 ربیع الاول کا 1445 ہجری کا آخری جمعہ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز سیرت طیبہ کے واقعات کا یہ تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے سنانے کی، تکمیل کرنے کی سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حقیقی محبت بھی نصیب فرمائے، آپ کی کامل اتباع بھی اللہ نصیب فرمائے، آمین بلند آواز سے کہنا۔ میرے محترم دوستو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہم السلام کا مکہ مکرمہ میں پہنچنے کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ یہ حضرات وہاں پہنچے کیسے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جہاں پاؤں رگڑ رہے تھے، جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں لیٹے ہوئے تھے، وہاں سے اللہ رب العالمین نے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اس لق و دق صحرا کے اندر، بے آب و گیاہ وادی کے اندر، جہاں کسی انسان چرند پرند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ کے سہارے پر، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر اپنے بچے کو لے کر یہاں تشریف فرما تھی۔ جب پانی کا چشمہ جاری ہوا، ماں نے بھی پیا، بیٹے نے بھی پیا، اور زمزم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت لکھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس پانی کو جس نیت سے انسان پیتا ہے اللہ وہی مراد پوری کر دیتے۔ اگر کوئی انسان اس کو بھوکا انسان بھوک مٹانے کے لیے پیے گا تو یہ پانی کھانے کا کام دے گا اور اس کی بھوک مٹا دے گا۔ کوئی پیاس مٹانے کے لیے اس پانی کو پیے گا تو یہ پانی والا کام کرے گا اور اس کی پیاس بجھا دے گا۔ کوئی مریض شفا کے لیے بطور دوا اس پانی کو پیے گا، اللہ رب العالمین اس پانی کو اس کے لیے دوا اور شفا بنا دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کوئی انسان اس پانی کو پی کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے دل اور سینے کو اسلام کے لیے کھول دے اور مجھے علم کا اضافہ اور علم کی زیادتی نصیب فرما، تو اللہ پاک اس پانی کی برکت سے اس کا علم بڑھا دیتے۔ تو اس پانی کو اماں حاجرہ نے پیا، بھوک بھی مٹی، پیاس بھی مٹی، چھاتیوں میں دودھ بھی اترا، بچہ بھی سیراب ہوا۔ پانی کو دیکھ کر یہاں پہ پرندے آئے، پرندوں کو دیکھ کر دیگر مخلوقات آئی۔ پھر اللہ کی شان ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا، جو مختلف علاقوں میں جا کے پڑاؤ کیا کرتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، یہاں مخلوقات موجود ہیں، تو لازمی بات ہے کہ یہاں پانی بھی ہوگا، تو اس قبیلے نے آ کر یہاں پڑاؤ کیا اور اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا سے اجازت طلب کی کہ ہمیں یہاں رہنے کی اور پانی استعمال کرنے کی اجازت عنایت فرما دے۔ اماں حاجرہ تو چاہتی تھی کہ چلو کچھ انسان یہاں آباد ہوں، کچھ تسکین بھی ہوگی، کچھ سہولت بھی ہوگی، بچہ بڑا ہوگا اس کی کوئی تربیت بھی ہوگی، تو اماں جان نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ قبیلہ یہاں پر آباد ہوا، جھگیاں لگائیں، خیمے لگائے،
رفتہ رفتہ انہوں نے مکانات بنائے اور یہ اب ایک بے آب و گیا صحرا ایک بستی کی شکل اختیار کر گیا، ایک چھوٹی آبادی کی شکل بن گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بچے اور اہلیہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے فلسطین واپس جا چکے تھے، وہ واپس خبر لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تشریف لانا کچھ واقعات قرآن کریم سے ثابت ہے، کچھ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایک واقعہ تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال تھی، 12 یا 13 سال۔ تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اس بچے کو میرے نام پر آپ ذبح کر دیں، قربان کر دیں۔ خواب کے اندر یہ دکھایا گیا، تفصیلی واقعہ ذوالحج میں عرض کیا جاتا رہتا ہے۔ ایک تو اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اس وقت تک ان کا یہ اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اس واقعہ کے بعد ہوئی، ذبح کے واقعہ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ صافات کے اندر جہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلے ان کی ولادت کا ذکر ہے، رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم، اور پھر ان کی قربانی کا ذکر ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ سارا قربانی کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ باسحاق، ہم نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بھی خوشخبری سنائی، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، یہ واقعہ اللہ پاک نے اس کے بعد ذکر کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور اس موقع پہ انہوں نے ایک دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس کو شہر بنا دے۔ آبادی تو بن گئی، بستی تو بن گئی، اللہ اس کو شہر بنا دے۔ اور دوسری دعا کیا کی، شہر بھی بنا، امن والا بنا۔ اور تیسری دعا یہ کی، وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ یہاں رہنے والوں کو پھلوں کا، پیداوار کا، پروڈکشن کا رزق عطا فرما، ہر طرح کی پیداوار، ہر طرح کی پروڈکشن، ہر طرح کی چیزیں اس شہر والوں کو عطا فرما۔ یہ ایک موقع تھا جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے۔ پھر ایک دوسرا موقع قرآن کریم میں ذکر ہے جب باپ بیٹا دونوں نے مل کر بیت اللہ کو بنایا تھا۔ اس موقع پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ شہر بن چکا تھا، شہر کی آبادی بن چکی تھی۔ اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر یہاں بیت اللہ بنایا، اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ یہ اللہ کا گھر پہلے سے موجود تھا، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عمارت بھی منہدم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس کی بنیادیں بھی زمین میں دب چکی تھی۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر نشان لگا کر دیا، یہاں اس کی بنیادیں ہیں۔ باپ بیٹا نے مل کے کھدائی کی، بنیادوں کو نکالا، پھر ان بنیادوں پر عمارت تعمیر کی۔ اللہ کی شان، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کا یہ گھر پورا تیار کر دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کو تعمیر کرتے تھے۔ دیواریں جب بلند ہو گئی تو گو کی ضرورت پڑتی ہے،
لیکن اللہ پاک نے اس پتھر کو گو کی جگہ ایک لفٹ بنا دیا۔ جتنی بلندی ضرورت ہوتی یہ پتھر بلند ہوتا جاتا، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دیواریں بلند کرتے جاتے، اور جب تعمیر مکمل ہوتی واپس اترنا ہوتا تو یہ پتھر پھر نیچے ہو جاتا۔ چھوٹا سا پتھر ہے۔ جن حضرات نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، حج و عمرہ کی ہے، اللہ مجھے آپ کو سب کو بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ جو بلند آواز سے آمین کہے اللہ اس کو جلدی بلائے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہاں کی بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو بیت اللہ کے دروازے کے تھوڑا فاصلے پر پیچھے ہٹ کے ایک چھوٹی سی گمٹی بنی ہوئی ہے شیشے کی، اس گمٹی کے اندر یہ پتھر رکھا ہوا ہے، اور اس پہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کر کے اللہ پاک سے دعا کی اور درخواست کی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ ہم نے اس گھر کو تو تعمیر کر دیا، اب اللہ اس گھر کو آباد تو نے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم لوگوں میں اعلان کریں کہ اس گھر کا آ کر طواف کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے، عالم ارواح تک اس کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ علماء نے لکھا ہے قیامت تک آنے والی جتنی انسانی روحیں عالم ارواح میں بھی تھیں، اللہ نے اس اعلان کی آواز وہاں تک پہنچائی، اور اس اعلان کو جس نے سن کر جتنی دفعہ کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ پاک اس کو اتنی مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جد امجد جنہوں نے اس گھر کو بنایا تعمیر کیا، اور اس موقع پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اب دعا کے الفاظ میں تھوڑا سا انہوں نے رخ بدل دیا۔ پہلے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس بستی کو شہر بنا دے، اب دعا یہ کی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ شہر تو بن چکا ہے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ نے ایسا امن والا بنایا کہ فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں اس حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن حاصل ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی قاتل بھی داخل ہو جائے تو اس جگہ کے اندر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کو باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس حرم کی حدود کے اندر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے ایسا امن والا بنا دیا، اس کا گھاس نہیں توڑا جا سکتا، اس کا درخت نہیں کاٹا جا سکتا، اس میں کسی جانور کو مارا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اس شہر کو ایسا امن والا شہر بنا دیا۔ دوسری دعا یہ کی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس شہر کے رہنے والوں کی معیشت بھی ٹھیک کر دے اور ان کو خوب پیداواری رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پیداوار کا ذکر ہے۔ پیداوار غلے اور اناج کو بھی کہتے ہیں، جو زمین سے پیدا ہو۔ پیداوار ملوں کی مصنوعات کو بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی مل کے اندر جو چیز بنے اس کو ثمرہ کہا جاتا ہے، اس کو پروڈکشن کہا جاتا ہے، اس کو پیداوار کہا جاتا ہے۔ آج دنیا جہان کی آپ کوئی چیز مکہ مکرمہ میں جا کے لینا چاہیں، آپ کو ایک سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہر چیز وہاں پہ ملے گی، ہر چیز وہاں ملے گی۔ حالانکہ جو حضرات گئے انہوں نے دیکھا وہاں ایک بھی مل نہیں ہے، ایک بھی کارخانہ نہیں ہے، ایک زمین کا کنال بھی ایسا نہیں جس پہ کاشتکاری ہوتی ہو۔ زمین پہ کوئی کاشتکاری نہیں، کوئی مل نہیں، کوئی صنعت نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، لیکن آپ دنیا کی ہر چیز وہاں جا کر تلاش کریں، آپ کو ہر چیز وہاں مل جاتی۔ اللہ کے خلیل کی دعا کا یہ اثر ہے۔
تو یہ شہر بن گیا۔ یہ دو واقعات تو قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اما ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، ان کی قبیلہ جرہم کی ہی ایک خاتون سے شادی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بخاری شریف میں درج ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے، بیٹے اسماعیل علیہ السلام تجارت کے لیے یا شکار کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ دروازے پہ پہنچے، بہو نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باہر کھڑے حالات پوچھے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ بہو کہنے لگی بڑے ماڑے حالات ہیں، بڑے تنگ ہے، روزی روٹی تو بڑا مسئلہ ہے، بڑے مسائل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا بیٹا آئے تو اس کو سلام کہنا اور اس کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو بیگم نے بتایا، بیوی نے بتایا، اہلیہ نے، کہ جناب آپ کے والد تشریف لائے تھے اور انہوں نے سلام بھی عرض کیا اور یہ پیغام بھی دیا، مجھ سے حال احوال پوچھے۔ میں نے کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، بڑے ماڑے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور کہنے لگے میرے ابا جان مجھے پیغام دے کر گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں، کسی اور عورت سے شادی کرو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا جان کے حکم کو مانتے ہوئے اس بیگم کو طلاق دے دی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی شان دیکھے، اللہ کی قدرت دیکھے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اس آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا تھا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے آپ کی اوپر تک کی نسل میں کوئی ایسی خاتون آئے جو رب کی ناشکری ہو، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، کیونکہ نبی بھی شکر گزار، نبی کی ساری نسل بھی شکر گزار۔ تو ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، شکر سے نعمتیں اللہ اور بڑھاتا ہے۔ اس نے ناشکری کی، کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئی۔ ایک اللہ کے نبی کے گھر سے محروم ہو گئی، ایک اللہ کے حبیب کی ماں بننے سے محروم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی۔ پھر قبیلہ جرہم کا یہ ایک سردار تھا، علماء نے اس کا نام عزمان لکھا ہے۔ اس عزمان سردار کی بیٹی، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ خاندانی خاتون تھی، سردار کی بیٹی تھی، عزت دار گھرانہ تھا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں رہنے لگی۔ عرصہ دراز کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے بیٹے سے ملاقات کے لیے۔ اللہ کی شان، اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ تو انہوں نے اہلیہ سے حال احوال پوچھے۔ اس نے کہا جی اللہ کا بڑا کرم، بڑا ہی شکر، فضل ہے اللہ کا، الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے شکر گزاری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا آئے تو اس کو میرا سلام بھی کہنا اور اس کو کہنا چوکھٹ کا خیال بھی رکھے، سنبھال کے بھی رکھے، چوکھٹ کا خیال بھی رکھے اور اس کو سنبھال کے بھی رکھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی اہلیہ نے بتایا آپ کے ابا جان آئے تھے اور انہوں نے یہ سلام بھی کہا اور یہ پیغام بھی دیا۔ فرمایا میرے ابا جان تیرے جواب سے بہت خوش ہو کر گئے اور مجھے یہ حکم دے کر گئے کہ تیرا خیال بھی رکھوں، تجھے سنبھال کے بھی رکھوں۔ میرے محترم دوستو، میں اور آپ بھی اپنے اندر شکر کے جذبات پیدا کیا، نہ شکری نہ کیا کریں۔ اوکھے کوڑے حالات آتے جاتے رہتے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دن جو ہیں ہم دنوں کو پلٹتے الٹتے رہتے ہیں، کبھی مشکلات، کبھی آسانیاں۔ جنت تو ہے نہیں، دنیا جنت نہیں ہے کہ یہاں پہ انسان کہے جو میں چاہوں وہ ہو جائے، نہ ہی ہم رب ہیں کہ ہماری مرضی سے دنیا چلے۔ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کا رب اللہ رب العالمین ہے، کائنات چلے گی اس کی مرضی سے۔
یہاں کبھی خوشی کے حالات آئیں گے، کبھی دکھ کے حالات آئیں گے، یہ بھی آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ کبھی خوشحالی آئے گی، کبھی تنگ حالی آئے گی، کبھی قحط سالی ہوگی، کبھی چیزوں کی فراوانی ہوگی، کبھی خوشیوں کے حالات آئیں گے، کبھی دکھوں اور غموں کے حالات آئیں گے، کبھی صحت و تندرستی ہے، کبھی بیماری ٹھماری ہے۔ عقل مند انسان، سمجھدار انسان، زیرک اور دانہ بینا انسان اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے ہر حال میں ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ابا جان کے ساتھ تھے، پاؤں سے ننگے تھے، تو دل ہی میں خیال آیا کہ میں کیسا بد نصیب ہوں، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، کیسا بد نصیب ہوں۔ وہ سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا جس کا پاؤں ہی نہیں تھا، وہ پاؤں سے لنگڑا تھا، تو فوراً احساس ہوا، اللہ نے مجھے دکھا دیا، اور کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کروڑہا شکر ہے، میرے پاؤں میں جوتا نہیں لیکن میرے پاؤں تو سلامت ہے، میرے پاؤں تو سلامت ہے۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، انشاءاللہ شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے دنیاوی اعتبار سے تو ناشکری کے جذبات پیدا ہوں۔ ہاں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، فلاں اتنی نمازیں پڑھتا ہے، فلاں اتنی تلاوت کرتا ہے، فلاں اتنے نوافل پڑھتا ہے، فلاں اتنا صدقہ کرتا ہے، فلاں خیر کے اتنے کام کرتا ہے، میں نے بھی اس کی طرح آگے بڑھنا ہے، میں نے اس سے پیچھے نہیں رہنا، میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا، دین کے معاملے میں ہم دیکھتے نیچے والے کو کہ یار وہ تو فرض بھی نہیں پڑھتا، میں تو چلو سنتیں بھی پڑھتا ہوں، وہ تو تلاوت بھی نہیں کرتا، میں تو روز بیٹھ کے قرآن کھولتا ہوں۔ ہم نیچے والے کو دیکھتے ہیں، میں تو روز صدقہ کرتا ہوں، وہ تو روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، کرائے کے مکان والا مالک مکان کو دیکھتا ہے، 2.5 مرلے والا 5 مرلے والے کو دیکھتا ہے، 5 والا 10 والے کو، 10 والا کنال والے کو، 1 فیکٹری والا 2 والیوں کو دیکھتا ہے، 1 دکان والا بڑی دکان والے کو دیکھتا ہے۔ یہاں ہم ناشکرے بن جاتے، یا ناشکرے بن جاتے۔ میرے پاس سائیکل ہے اور میں موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہوں، میرے پاس موٹر سائیکل ہے میں کار والے کو دیکھتا ہوں، چھوٹی کار ہے تو بڑی کار والے کو دیکھتا ہوں، اپنی نعمت کی بھی ناشکری اور ناقدری ہو جاتی۔ اور اگر ہم نیچے والے کو دیکھیں تو پھر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جس اہلیہ نے شکر ادا کیا، ہر حال میں شکر ادا کیا، اس اہلیہ کو اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اسی کے خاندان کے اندر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اسی کی نسل کے اندر پیدا کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاتون کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا کیے، کہو سبحان اللہ۔ 12 بیٹے تھے ان کے، 12 بیٹے 12 بڑے بڑے قبیلوں کے سردار بنے، اور انہی میں سے ایک بیٹے کا خاندان عرب کے اندر رہا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی فرصت میں عرض کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سیرت ذوق و شوق و محبت کے ساتھ سننے کی، اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔